کس کے آغاز میں عثمان کو سپاہیوں کے ساتھ کنور کی پیروی میں قسطنطنیہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ کنور لکڑی کا جلتا ہوا الاؤ پکڑے ہوئے ان کو اپنی میت میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اکتم قبیلے میں سردار اکتم کو دسترخوان کے گرد بائندر اور باتور کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ بائندر کہتے ہیں تو عثمان صاحب نے اپنے سپاہیوں کا کار آچ بھیجا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو کیوں بھیجا تھا، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اکتم کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، کیا آپ مزید زمین کو فتح نہیں کرنا چاہتے؟ بائندر کہتے ہیں یقیناً میں چاہتا ہوں، میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اپنے سپاہیوں کو کھونے دیں اکتم صاحب تاکہ ہم فتح حاصل کر سکیں اور مزید سونا کما سکیں۔ بینگی خاتون کہتی ہیں جنگ کی محبت سے پہلے آپ کی سونے سے محبت آتی ہے، جس پر بائندر کھانے کا چمچہ منہ کی طرف لے جائے ہوئے سر اٹھا کر بینگی خاتون کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کھانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اکتم صاحب باتور سے کہتے ہیں یہ فرض آپ کا ہے، کراچا ہمارا ہے اور مرمرا میں کافر ہیں، لیکن اس کی حفاظت کریں جیسے یہ آپ کا اپنا ہے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں عثمان کو سپاہیوں کے ساتھ خفیہ گھر میں پہنچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر عثمان کونور سے کہتے ہیں مجھے بتائیں کونور نقشے پر نشاندہی کرتے ہوئے بتاتے ہیں محل یہاں ہے میرے حضور اور میدان یہاں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کمانڈر سنتور ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ عثمان کہتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کل سچ بولیں گے لیکن آپ غلاموں کو قابو کریں گے، ہم شہنشاہ کی حفاظت کریں گے اور آپ غلاموں کو سنتور کے سپاہیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیں گے۔ کونور کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم میرے حضور۔ پھر وہ نقشے کے نیچے سے ایک اور نقشہ نکال کر اس پر اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں شہنشاہ یہاں بیٹھے گا۔ پھر قریبی ایک مقام پر اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں اور میں نے یہ جگہ آپ کے لیے مخصوص کر دی ہے، یہ شہنشاہ کے قریب ہے۔ عثمان اس جگہ پر اپنی مٹھی رکھتے ہوئے کہتے ہیں پھر بوران میرے پیچھے ہوگا۔ بوران کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم حضور۔ پھر عثمان ترگت صاحب سے کہتے ہیں اور آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد کمانڈر کانتا کوزنیز کو اپنے ساتھی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ کمانڈر پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کارڈینیل کیا پوپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کوزنیز جواب دیتے ہیں ویٹیکن اس کی حمایت کرے گا جو روم کے لیے بہت اہم ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ کا منصوبہ تیار ہے؟ کمانڈو کانتا جواب دیتا ہے اب شہنشاہ کل میدان میں مرے گا اور روم کا کام زندہ کیا جائے گا، ترکوں کا ڈرانا خواب ابھی شروع ہوا ہے۔ کارڈینل پوچھتا ہے آپ ایسا کیسے کریں گے؟ اسی دوران دروازہ کھل کر رومی کمانڈر اندر داخل ہوتا ہے، جسے دیکھ کر کوزنیز کہتا ہے کمانڈر سنتور۔ کارڈینل کوزنیز سے کہتا ہے کہ اگر آپ ہماری حمایت چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کے پاس تخت دینا ہوگا، پھر ہم آپ کو وہ طاقت دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ کمانڈر کوزنیز جواب دیتا ہے میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک عثمان سے ہم زمین واپس نہیں لے لیں گے، میں آپ کو فتح کی پیشکش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جنی شہر کی مرکزی عمارت میں بالا خاتون کو اپنے کمرے میں دکھایا جاتا ہے۔ بالا خاتون علاؤ الدین کے پاس جا کر کہتی ہیں علاؤ الدین کیا آپ ٹھیک ہو؟ علاؤ الدین دکھ سے کہتے ہیں ماں میں اپنے بھائی کی طرح لڑ نہیں سکتا، میں اپنے بابا کی طرح بڑا نہیں ہوں، میں دبلا اور کمزور نظر آتا ہوں اور کوئی بھی مجھے سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ بالا خاتون علاؤ الدین کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں تمہیں کیا کہہ رہے ہو بیٹا، آپ اپنی 5 انگلیوں کو دیکھو، وہ سب مختلف ہیں لیکن ٹھیک ہے، ان سب کے مختلف افعال ہیں، آپ اپنی تلوار کو چلانے میں اچھے ہیں۔ اسی دوران کمرے کے باہر اورحان دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں مگر علاء الدین کی آواز سن کر رک جاتے ہیں۔ اندر علاء الدین کہہ رہے ہوتے ہیں میں کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا، میں کمزور ہوں۔ بالا خاتون دکھ سے کہتی ہیں سنو تم کمزور نہیں ہو اور نہ ہی کمزور ہو بلکہ طاقتور اور باہمت ہو، یہ آپ کا بازو نہیں ہے جس کی وضاحت کرتا ہے۔ پھر ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں یہ سب یہاں سے آتا ہے۔ علاء الدین کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو بابا نے مجھے ذمہ داری کیوں نہیں دی، مجھے اپنے بھائی سے کمزور کیا ہے۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں کیا آپ اپنے بھائی سے حسد کرتے ہیں؟ کمرے سے باہر موجود اورحان علاء الدین کا جواب سننے بغیر ہی پیچھے مڑتے ہیں،
پھر اپنے ہاتھ میں موجود خنجر کو دیکھ کر کہتے ہیں میں حاضر ہوں، اس کے لیے ایک تحفہ لا رہا ہوں، جبکہ وہ حسد کرتا ہے مجھے مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ علاؤ الدین کہتے ہیں بس بابا کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ میں بھی چھوٹا اور ناسمجھ ہوں، میں جانتا ہوں اس لیے وہ مجھے کوئی فرائض نہیں سونپ سکتے۔ اس کے بعد یعنی شہر کی مرکزی عمارت کا باورچی خانہ دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ خاتون جو جیر کوتائی کو کھانے دے رہی ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے ان کی نظر سامنا کھانا کھاتے ہوئے اکتمور پر پڑتی ہے، جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دیتے ہیں۔ اکتمور سوچتے ہیں وہ وقت جب الچپک خاتون انہیں کہتی ہیں چلو سپاہی اب تمہاری مہارت دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر جب وہ کہتی ہیں اپنا نام بتاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں خاک میں ملا دوں، کھانا پکاتے ہوئے وہ خاتون اکتمور کی بے خبری محسوس کر کے ان کے سامنے جاتی ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کیا آپ اس کے ساتھ کھیل چکے ہیں؟ اکتمور کے ناسمجھی سے انہیں دیکھنے پر خاتون پوچھتی ہیں تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اکتمور کے جواب دینے پر خاتون کہتی ہیں آگے بڑھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے حضور؟ اکتمور کہتے ہیں کچھ نہیں خاتون۔ خاتون کہتی ہیں کیا اسی وجہ سے کتنا خرچ کیا؟ میں نے سنا ہے کہ الچپک خاتون نے آپ کو گھوڑوں کی دوڑ میں شکست دی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اکتمور صاحب، ان تمام سپاہیوں سے تیز ہیں، ایک لڑکی سے ہار گئے۔ اکتمور کہتے ہیں اسے نقصان نہیں کہیں گے، وہ صرف جیتنے کے لیے پریشان تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے بلا وجہ پریشان کروں۔ ورنہ؟ خاتون پوچھتی ہیں ورنہ؟ پھر پرجوش ہو کر کہتی ہیں کیا تم اس کے ساتھ محبت میں ہو؟ اکتمور چونک کر کہتے ہیں خاتون آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے دل میں کوئی ہے یا نہیں۔ خاتون مسکراتے ہوئے پوچھتی ہیں اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو کیا پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے چاہیں گے؟ اکتمور کہتے ہیں درست، اور پھر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کس کے شروع میں دکھائے جانے والے مناظر پھر سے دکھائے جاتے ہیں، جہاں پر 5 دیو قامت جنگجوؤں کو دکھایا جاتا ہے جو سلاخ دار دروازہ کھول کر باہر آتے ہیں۔ باہر آنے پر ہر طرف تماشائیوں کا شور سنائی دیتا ہے۔ یہ منظر ایک کھیل کے میدان کی طرح عمارت کا ہے جہاں چاروں طرف تماشائی موجود ہیں، وہ زور سے چیخ چلا کر آگے جنگجوؤں کا استقبال کرتے ہیں۔ جنگجو فاتحانہ انداز میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہیں۔ میدان میں اور بھی جنگجو موجود ہیں جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تمام جنگجو نما کھلاڑی اپنے اپنے ہتھیار اپنے بازو پر مارتے ہوئے اپنی طاقت اور بہادری کا اعلان کرتے ہوئے اگلے منظر کو تمام تماشائیوں کے بیچ خاموشی سے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ عثمان صاحب دکھائی دیتے ہیں، اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر میں چھپائے عثمان صاحب باریک بینی سے تمام حالات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ کوتان اور ایاز بھی ہمیں ان تماشائیوں کے درمیان کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ قیدیوں میں سے ایک توران الپ تماشائیوں میں کھڑے ترگت کی طرف دیکھتے ہیں، جس پر ترگت پلٹ کر کوتان کو اشارہ کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک رومی کمانڈر اکھاڑے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے آنے کے بعد عثمان اور ان کے تمام سپاہی آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ رومی کمانڈر کے ساتھ آئے سپاہی قیدیوں کی ہتھ کڑیاں کھولنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔